أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة پھر سے والعذاب بالمغفرة پھر سے بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ جن کے یہ کام ہے. کیا کام؟ کہ وہ کتاب اللہ کے بدلے قیمت لیتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لی. یہاں اب معنی خریدنے کا ہوگا. کیا خرید لی؟ الدلالہ، گمراہی. کس کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے. والعذاب، اور عذاب. بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے. کس چیز کو گمراہی خریدنا کہا جا رہا ہے؟ ابھی اس کی وضاحت ہوگی. فما اسبرہم، یہ جو ما اسبرہ ہے، یہ ما افعل کے وزن پر فعل تعجب ہے. یعنی تعجب جب کسی چیز پہ کرنا ہو، حیرانگی کا اظہار کرنا ہو، تو اس طرح کا جملہ لاتے ہیں. ما اسبرہ، ما اکبرہ. مثلا کہنا نا کتنا بڑا ہے تو کہتے ہیں ما اکبرہ. کتنا اچھا ہے، ما احسنہ. تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا. تو ما اسبرہ، کتنے صابر ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے. تو اگر اس کو لفظی معنی میں ہم کریں گے تو کیا مانا گا؟ ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا، جو، ماں. یعنی کسی چیز کے لیے یا کسی چیز کی طرف اشارت ہے. تو ماں یعنی کس چیز نے اسبرہ، صابر کیا ان کو. یعنی کس چیز نے ان کے اندر ایسا صبر پیدا کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جس نے ان سے صبر کرایا ہوا ہے؟ اور صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رک جانا. یعنی کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ النار، آگ پر. ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اتنی سخت سزا ہوگی، پھر بھی باز نہیں آتے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہاں دلالت کیا ہے؟ حق کا چھپانا. اور ہدایت کیا ہے؟ حق کا پھیلانا. ان دو لفظوں کو سمجھیے. دلالت کو کس چیز سے؟ دلالت کا معنی گمراہی. گمراہی کس کو کہا گیا؟ حق کا چھپانا. یعنی یہ لوگ سب کچھ جان کے پھر انجان بن گئے. اور ہدا کیا ہے یہاں؟ حق کا پھیلانا. تو انہوں نے کیا کیا؟ حق کے پھیلانے کے کام کو چھوڑ کر حق کو چھپانے کا وتیرہ اختیار کر لیا. علم حاصل کر کے اس کو ضائع کر دیا. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ان ملکوں میں جہاں بالکل مواقع کم ہیں، بالکل مواقع نہیں ہیں لوگوں کے پاس سیکھنے کے، اور جو جگہ بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کوئی صحیح علم والے بعض اوقات نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو اویلیبل نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو ان کی اتنی استطاعت اور وسعت نہیں کہ وہ سب کچھ کر سکے. اس لیے
جن کے پاس تھوڑا بھی ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالا کرے، اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی کہ یہ فی سبیل اللہ خیرات ہی ہے علم کی. یعنی آپ کو بتایا تھا نا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ صدقے کی بہترین قسم ہے. کسی کو کچھ اچھی بات سکھا رہے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس علم ہو اور پھر وہ محض سستی کے مارے یا محض غفلت یا محض کسی اور وجہ کے اس کو دوسروں تک نہ عام کریں، نہ دیں، نہ پہنچائیں، تو ان کی سخت پوچھ. حضرت ابو ہریرہ جب احادیث بیان کرتے تو کہتے تھے اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی قرآن میں تو میں تم کو اتنی حدیثیں نہ سناتا. یہ 2 آیتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں دے دوں سب کچھ. آج ہم میں سے کسی کی 2 آیتیں آتی ہیں سمجھ؟ یہ 2 آیتیں پتہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کو عام کرنے کی بجائے اس کو چھپاتے ہیں وہ دراصل مغفرت کے بدلے عذاب مول لے رہے ہیں، اور پھر اپنی اس روش سے باز ہی نہیں آ رہے. اتنا کچھ پتا چل جانے کے باوجود باز نہیں آ رہے. فرمایا فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو آگ پہ اتنا صابر کر دیا؟ ان کو نہیں معلوم کہ اس عمل کا انجام آگ ہے؟ یہ اپنا وتیرہ طریقہ چھوڑ ہی نہیں رہے، اس چیز کو عام کر ہی نہیں رہے، اسے کھول ہی نہیں رہے، اسے بیان نہیں کر رہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے بینات میں سے نازل کیا اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو کتاب میں رکھا تھا. آیت نمبر ہے 159. یعنی یہ کتاب کس کے لیے؟ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور وہ اس کو بس اپنے تک رکھ کے بیٹھے ہیں، خوش ہیں. ہم عالمہ فاضلہ بن گئے، ہم نے ڈگری لے لی اور بس اب کافی ہے، ہماری شان بن گئی، ہمیں کریڈٹ مل گیا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اب ہم جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ سب جائزہ ہمارے لیے. اور میں فما اصبرہم علی النار، ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، انہیں نہیں پتا کہ علم کا چھپانا عذاب کا خریدنا ہے. تو یہ عذاب خرید کے اس پر کیسے صبر کیے ہوئے ہیں. یعنی ان کے اس رویے پر تعجب ہے، حیرانگی ہے. یہ فعل تعجب ہے نا، ما اصبرہ، تعجب ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی روش چھوڑتے نہیں، توبہ ہی نہیں کرتے. تو جو توبہ نہ کرے اور ڈھٹائی سے جمے رہے اپنے اس طریقے پر، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ آگ ہے.